النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس کائنات میں اللہ وحدہ لا شریک نے جتنے نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اور انسان کو جن جن نعمتوں سے نوازا ہے، بلکہ خود انسان کی ذات اور اس کا وجود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے طفیل ہیں. اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا مقصود نہ ہوتا تو وحدہ لا شریک نے اس کائنات کو بھی پیدا نہیں فرمانا تھا. اس سلسلے میں آج اتنی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم احسان کی شکر گزاری نیاز مندی کے طور پر انسان کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کریں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت سے بھی اسی انسان کا فائدہ ہے، اور درود شریف سے اسی انسان کا دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محتاج نہیں ہیں. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک خاص امتیازی شان رکھتے ہیں قرآن کریم کی قرات کے حوالے سے. یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں لسان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عظیم لقب ملا ہے کہ اقرأہم ابی بن کعب، صحابہ میں سب سے بڑے قاری وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مختلف القابات سے نوازا ہے. خلفائے راشدین کے اپنے لقب ہیں، اسی طرح دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، تفصیل کا وقت نہیں.
تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ سب سے بڑے قاری ہیں، اور ایک دن یہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، تو وحدہ لا شریک نے دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے جائیے اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے کہ ابی آپ قرآن پڑھیے، میں نے آپ کا قرآن سننا ہے۔ ادباً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے میں کیا قرآن پڑھوں، آپ دونوں جہانوں کے سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، تو میں آپ کے سامنے فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ تو فوراً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اسمانی اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ رسول اللہ مبارک نے فرمایا ہاں اللہ سماک، اللہ نے آپ کا نام لیا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن سن۔ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں ایک موقع پر انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دعا مانگ رہے تھے۔ رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ ابی آپ مجھ پر درود کتنا پڑھتے ہو؟ فرمایا حضور میں آپ پر درود پڑھتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کے بعد میں دعا مانگتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درود کو بڑھا دو، مجھ پر جو درود شریف ہے اس کو بڑھا دیں۔ فرمایا حضور میں اپنی دعا کے 4 حصے کر لوں گا وقت کا، دعا میں نے مانگنی ہے، ہمارے پاس تو خیر وقت نہیں ہوتا دعا مانگنے کا، کیونکہ ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کیا مانگنا، ہم تو سب کچھ سے بھر گئے ہیں، ہمارے پاس اور مزید جگہ نہیں ہوتی، نہ دنیا کی کسی نعمت کی اور نہ آخرت کی کسی نعمت کی۔ اللہ کے بندو کبھی اللہ کے سامنے رو لیا کرو، اللہ سے مانگ لیا کرو، دعائیں مانگا کرو خدا کے لیے۔ یہ وقت مانگنے کا ہے، اس وقت امت مسلمہ اور بالخصوص ہمارا ملک پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، جو ہمارے حالات ہو چکے ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ کوئی شخص ٹس سے مس نہیں ہو رہا، اپنی جو اس کے طریقہ کار ہے اس میں کوئی فرق لانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں کوئی تبدیلی لے آؤں۔ نہیں، کوئی شخص نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے رو رہا ہو، دعا کر رہا ہو، تنہائی میں مانگ رہا ہو، کسی جگہ پہ خلوت میں جا کر رب العالمین کے سامنے رو رہا ہو۔ نہیں، دعاؤں کا تو معاملہ ختم ہو چکا ہے باہر کے۔ تو فرمایا میں اپنے دعا کے 4 حصے کروں گا وقت کے، اور اس میں سے ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوں گا، اور 3 حصہ جو وقت کا ہے اس میں اپنے لیے اپنی دنیا کی ضروریات، معاملات، پریشانیاں، دکھ تکلیف، بیماریاں، عزیز و اقارب، دنیا سے جانے والے موجود، ان کے لیے دعائیں کروں گا۔ رسول اللہ مبارک نے فرمایا اگر تھوڑا سا بڑھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا تو فرمایا حضور میں آدھا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوں گا اور آدھا وقت اپنے لیے دعا مانگوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اگر اور بڑھا دیں، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وقت کے 3 حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھوں گا اور ایک حصہ صرف اپنے لیے دعا مانگوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اور بڑھا دیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم میں کل وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف درود ہی پڑھتا رہوں گا، صرف درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن یکفیک، جب آپ مجھ پر صرف درود پڑھتے رہیں گے
تو پھر آپ کے تمام جو کام ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، آپ کے جو بھی معاملات ہیں، ان سب کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ ہر وقت، ہمہ وقت، ہر آن، ہر لمحے۔ اور کتنا اس کا حضور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من صلی علی مرتن، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، من صلی علی مرتن، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اور اس کے لیے الفاظ خاص نہیں ہیں، مختصر ترین درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود شریف ایک مرتبہ پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرًا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس درود پڑھنے والے کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اس درود شریف پڑھنے والے کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ وقت کتنا لگتا ہے، ٹائم کتنا لگا ہے؟ من صلی علیہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو مجھ پر من صلی علیہ 10 مرات، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، میں اس کے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں، اور اس کے 10 حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ 1-2 حاجتیں نہیں، 10 حاجتیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں۔ واحد عمل، ایسا عمل ہے جس میں پروردگار عالم وحدہ لا شریک بھی اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے جب اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا، بڑا مقام عطا فرمایا، قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو، ٹھیک ہے، فسجدوا، تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صرف فرشتے نہیں، صرف تم نہیں، رب نے فرمایا میں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں بھیجتا ہوں، میں بھی درود بھیجتا ہوں۔ درود بھیجنا رب العالمین کی طرف جب نسبت ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ رحمتیں نازل فرما رہے ہیں، اور ہم بھی جو دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، درود کا معنی یہی ہے۔ تو درود شریف یہ واحد عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ وحدہ لا شریک، اس کی برکت سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول مبارک فرماتے ہیں جو بھی عمل ہوتا ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جاتا ہے تو تب اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو علماء فرماتے ہیں کہ ہر عمل کے ابتدا میں اور ہر عمل کی انتہا میں درود شریف پڑھیں، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ رب العالمین نے درود شریف کو قبول فرمانا ہی ہے، تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ درود شریف کو میں قبول کر لوں اور اول اور آخر کو اور درمیان کو چھوڑ دوں، نہیں، رب العالمین سب کو قبول فرما لیتے۔ وقت نکالیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ایک ہے کوئی شک نہیں اس کا بھی فائدہ ہے کہ چلتے پھرتے آپ درود شریف کا ورد کریں، لیکن ایک ہے توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، باوضو ہو کر، قبلہ رخ بیٹھ کر، خوشبو لگا کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، ایک توجہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ درود شریف کا ورد کر رہے ہیں۔ آپ یہ کریں اور پھر اس کے اثرات بھی دیکھیں۔
کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اور اثر صرف دنیا میں نہیں۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بچہ جو نوجوان فوت ہو گیا تو ماں بیچاری اس کے لیے روتی تھی۔ ماں نے ایک دن اس کو خواب میں دیکھا، بہت بری حالت میں۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین کہیں۔ تو ماں تھی بیچاری، تڑپ گئی، روتی رہی اپنے بچے کے لیے، اس کی مغفرت کی دعائیں مانگتی رہی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو بہت اچھی حالت میں۔ اس نے فوراً پوچھا کہ بیٹے آپ نے یہ حالت کیسی ہوئی؟ اس نے کہا اماں ایک دن ایک گناہگار قبرستان سے گزرا، اور جب وہ گزرا تو اس نے قبرستان کو دیکھا کہ کبھی میں بھی پھوں پھاں سے، یہ لوگ بھی پھوں پھاں میں پھر رہے ہوتے تھے، بڑا سینہ تان کر، بازو کھول کر کہ بس یہ دنیا مجھ پر کیا ہے، آباد ہے۔ آج جب سے لیٹے ہیں اس وقت سے کبھی انہوں نے کپڑے چینج کیے؟ مٹی میں جو یوں کرتے تھے، جو کسی کے ساتھ صحیح سلام نہیں کرتے تھے کہ کہیں اس کے ہاتھوں کی جو میل کچیل ہے، جراثیم ہے، وہ مجھے فوراً سینیٹائزر نکالتے اور کہ جی میرے ہاتھ صاف ہو جائیں۔ آج مٹی میں بڑے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ خیر، اللہ نے اس کو یہاں سے عبرت دلائی، اور عبرت لے کر وہ توبہ طائب ہوا، اور توبہ طائب ہو کر اس نے اسی لمحے کھڑے کھڑے 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پورے قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دیا۔ بات سننے والی، وہ جو اس نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سب کو ایصال ثواب کر دیا، یہ بھی میں بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعاؤں میں بخل نہ کیا کرو، دعاؤں میں بخل نہ کیا کرو، ایصال ثواب میں بخل نہ کیا کرو۔ آپ نے 2 رکعت صلاۃ نفل پڑھے ہیں، آپ نے ذکر کیا ہے، آپ نے تلاوت کی ہے، آپ کہیے اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے میری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما کر اس کا ثواب پوری امت کو میں ایصال ثواب کرتا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے اہل حق دنیا سے گئے ان کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غیور ہے، بڑا سخی ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ نے جتنا پڑھا سب کو پورا پورا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ جی اب کیا ہے، پہلے 10 روپے تھے، اب اگر کیا ہو گیا 10 پر تقسیم ہوئے تو 1-1 روپیہ ملے گا، 100 پر تقسیم ہوئے تو آپ اب کیا ہے اس پیسوں میں آ جائیں گے۔ نہیں نہیں، رب العالمین سب کو 10 کے 10 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا اس نے درود شریف پڑھا، اس میں سے جو مجھے حصہ ملا میرے رب نے اس کی برکت سے میری بخشش فرما دی۔ درود شریف کی بڑی برکات ہے میرے بھائی، درود شریف کی بڑی برکات ہے۔ ابن ابی دنیا نے ایک واقعہ نقل کیا، حدیث ہے، قیامت کے دن سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کو لمبا قد عطا فرمائیں گے تو وہ سب کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کون کون جنت کی طرف جا رہے ہیں، اولاد ہے ان کی سب کے، وہ سب انہی کی اولاد ہے، تو جو جنت کی طرف جائیں گے ان کے لیے خوش ہوں گے، جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے ان کے لیے پریشان ہوں گے۔ خیر، دیکھتے ہی دیکھتے دیکھیں گے کہ فرشتوں نے ایک شخص کو پکڑا ہے، ینطلق الی النار، اور اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں گے تو یہ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ تو نبی کریم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے۔ اب یہ پہچان کیسی ہوگی؟ ایک صحابی ہیں، ان صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگوں میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اتنی دنیا ہوگی، اس اتنے اقوام میں ہماری پہچان کیا ہوگی؟ رسول اللہ مبارک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے غرم محجلین، میرے امتی جن اعضاء پر
جن اعضاء کو سجدے میں زمین پر لگاتے ہیں، پیشانی ہے، ناک ہے، ہاتھ ہیں، گھٹنے ہیں، پاؤں ہیں، یہ دور سے چمک رہے ہوں گے. ہاں یہ دور سے روشنی، یہ پتہ چلے گا کہ یہ میرا امتی ہے، دور سے پتہ چل رہا ہوگا. تو فرمایا کہ پتہ چلا کہ یہ تو رسول اللہ مبارک کی امتی ہیں. فوراً حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ مبارک کو اپنے نام اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکاریں گے کہ وہ آپ کا امتی ہے. ان کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں اشد میز، میں کمر بستہ ہو جاؤں گا، میں دوڑوں گا فرشتوں کے پاس. فرشتے کہیں گے نحن غلاد شداد لا نعصی اللہ، ہم اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، ہم بڑے سخت ہیں، ہمیں ہمارا رب جو حکم دیتا ہے نفعل ما نؤمر، ہمیں جو حکم دیا جاتا ہے ہم وہ کر گزرتے ہیں. اللہ کا حکم ہے اس کے بارے میں، یہ جہنمی ہے، اس کو ہم جہنم کی طرف لے کر جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ لا شریک کی طرف عرض کریں گے الہ العالمین تیرا وعدہ ہے. بس یہاں پر ایک بات اور بھی ساتھ ساتھ عقیدے کی عرض کر دوں. کچھ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ریٹائر کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ایسی بات نہیں، رب ہیں، رب بولو رب ہیں. حضور بھی کس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ بولو. حضور بھی کس سے مانگتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے سامنے روتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے رب کے سامنے رو پڑوں گا. پروردگار تیرا مجھ سے وعدہ تھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے بارے میں غمزدہ نہیں کروں گا. میرا امتی میرے سامنے جہنم میں جا رہا ہے، میں کیسے غمزدہ نہ ہوں؟ رب العالمین فرشتوں کو حکم فرمائیں گے واپس لے آؤ. واپس آئیں گے، دوبارہ اس کا اعمال کا وزن ہوگا. اعمال کے وزن میں ایک پرچی رکھ دی جائے گی نیک اعمال میں. اس پرچی کی وجہ سے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. فرشتے اس کو لے کر جائیں گے، واپس لے کر جائیں گے، جنت کی طرف لے کر جائیں گے. یہ کہے گا کہ ذرا بھائی مجھے روکو تو صحیح، میں یہ جس بندے نے میری سفارش کی ہے، جس شخص نے میری سفارش کی ہے، میں پوچھوں تو صحیح کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا احسان مجھ پر کیوں کیا ہے، میرے ساتھ اتنا بڑی نیکی کیوں کی. تو جب وہ آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پرچی نکالیں گے، فرمائیں گے آپ نے مجھ پر درود پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود شریف میرے بھائیوں یہ مستقل عبادت ہے، یہ مستقل عبادت ہے. اور درود شریف پڑھیں، لیکن کیا کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں، کسی کو. ہمارے ہاں تو عجیب و غریب تصورات ہیں نا جی. ہم تو درود تب پڑھتے ہیں جب لوڈ سپیکر ہو. ہم کہتے ہیں کہ اب پڑھنا میں نے، اب میں دیکھتا ہوں کون مجھ سے. نہیں جی میں ایک مختصر سی بات آپ سے پوچھتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے درود شریف کا بہت ثواب ہے، لیکن قرآن افضل ہے کہ درود شریف؟ بولو نا بھائی، قرآن افضل ہے نا بھائی. قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن افضل ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو تم لوگوں نے کانوں میں انگلیاں دے کر خوب زور زور سے تلاوت کرنی ہے. یہ جائز ہے؟ بولو نا. کوئی سو رہا ہو، کوئی شخص سو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بآواز بلند تلاوت کرنی ہے. تو جب قرآن کی تلاوت ممنوع ہے، قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی عمل ایسا جائز نہیں ہے جس سے دوسرے کو تکلیف. جی یہ میں نہیں کہتا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آواز سنی. فرمایا عمر آپ بڑی اونچی آواز سے تلاوت فرما رہے تھے. پوری حدیث سنا دیتا ہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے، کان لگائے تو دھیمی آواز میں تلاوت کی آواز آ رہی تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے جب گزرے تو دور سے آواز آ رہی تھی اور بآواز بلند تلاوت ہو رہی تھی. صبح آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابوبکر آپ اتنے آہستہ کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کو سنانا چاہ رہا تھا وہ سن رہا تھا. اچھا نیت دیکھیں، کہتے ہیں نا جی اس کی نیت اچھی ہے. حضرت عمر کی نیت دیکھیں اور پھر پیغمبر کی تعلیم دیکھیں.
رسول اللہ مبارک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر آپ اتنی اونچی آواز سے تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ فرمایا حضور ایک تو شیطان کو بھگا رہا تھا، اس کی ماں مر رہی تھی، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ نمبر دو، جو غافل تھے ان کو جگا رہا تھا، جو غافل تھے، جو سوئے ہوئے تھے، ان کو کیا کر رہا تھا؟ فرمایا عمر آہستہ پڑھیں، ممکن ہے وہ پڑھ پڑھ کر سوئے ہوں، جی آپ آہستہ پڑھیں، آپ ان کو، یہ نہیں کہ اگر آپ، ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا ہوں تو یہ گھروں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر میں کہتا ہوں اچھا جی آج آپ کی خبر لیتے ہیں، پھر وہ لاؤڈ اسپیکر کہتے ہیں ذرا تھوڑا سا والیوم اور اوپر کر دے، ذرا والیوم اور اوپر کر دے تاکہ کان اچھی طرح پھٹ جائیں۔ یہ عبادت ہے، درود شریف پڑھیں، درود گایا نہ کریں، درود شریف عبادت ہے، اور عبادت کیا ہے؟ اس میں عاجزی ہوتی ہے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے۔ بہرحال میرے بزرگوں، یہ عظیم عبادت ہے، یہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ایک امتی ہونے کے ناطے ہمارے اوپر عظیم حق ہے کہ ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، درود پڑھیں، کم از کم کچھ نہیں کر سکتے جو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نمازی ہیں، ہر نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ پڑھیں، تو یہ 5 نمازوں میں کیا ہے؟ کم از کم آپ کو دن میں 50 مرتبہ درود شریف نصیب ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ایک تسبیح کر لیتے ہیں، یا بعض علماء نے لکھا ہے کہ کثرت یہ ہے کہ 3 تسبیحات آپ کام پر ہیں، آپ کیا کریں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھتے جائیں۔ علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، یہ آدھا حصہ ان کا نیچے کا بالکل مفلوج ہو چکا تھا، انہوں نے قصیدہ بردہ شریف جب مکمل کی، خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، معانقہ فرمایا، چادر نصیب عطا فرمائی، صبح اٹھے تو ٹھیک ٹھاک تھے۔ ہاں یہ قصیدہ بردہ کہتے ہیں چادر کو، قصیدہ بردہ یعنی ہم تو قصیدہ بردہ اب کیا ہے؟ باقاعدہ قوالی کی شکل میں کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی ڈھول کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، نہیں، انتہائی ادب کے ساتھ، انتہا درجے کا ادب ملحوظ رکھ کر وحدہ لا شریک کے سامنے بیٹھ کر توجہ اسی وحدہ لا شریک کی طرف کر کے درود شریف کا باقاعدہ نذرانہ رسول اللہ مبارک کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ جیسے آج وہ ظالم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ روز ہماری طرف سے تحفہ جائے رسول اللہ مبارک کی خدمت میں کریں گے انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔